کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کی ہر سہولت ہو آپ کے پاس اور قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہوں, کیا کرنا ہے ان سہولتوں کا؟ اگر حلال کما کر اللہ کو راضی کر کے تھوڑے پر بھی راضی رہ گیا تو انشاءاللہ اگر قبر جنت کا باغ بننی ہے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. ہزاروں سال, پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا ہے, پھر جا کر کب قبر کے بعد محشر, اور انشاءاللہ قبر روشن ہوگی تو محشر میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو اینڈ. جنت میں جو چلا گیا نا, قبر کی تو چلے زندگی ایک لمیٹڈ ہے حشر کے دن تک, مگر جو جنت میں گیا قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ کمزوری آئے گی. تو ہمیں زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ کاش یہ رجب کا مہینہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کچھ چیزوں میں جلدی کرنی ہے. ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان. بالکل ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات میں جلدی کا کام شیطان کا ہے. سوچ بچار کے, تدبر کے ساتھ سمجھ بوجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. مگر آخرت کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, توبہ کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. آج میں کچھ آپ کو واقعات اور حدیثیں سناتا ہوں. پہلے ایک بڑی کمال کی جو ہے نا جملہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں, اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے دودھ پیا ہو, ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. سنو, آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب. کیا کہتے ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے, سورہ مریم ہے, آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لہم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں. یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے, پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے, اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے, اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا, سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ سپہ سالار, وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو, جلدی کرو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو, جلدی کرو, پھر نجات ہے, پھر نجات ہے. مگر آج ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, وہ زینت نرالی اور فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنا ہے نا, کوئی مرنے والا بھی ایسے جیتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے, یہ تو سمجھ آیا, نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے, گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا, اور نیک اعمال کر لیتا, جو فضول باتیں کی تھیں, جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا, ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا, ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا, کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے, نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا, وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا, اور نیکیاں کر لیتا, اور نعمتیں ملتی.
اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا، اسے مار پڑے گی، پنشمنٹ ہوگی، تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے، ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پہلی بار نہیں سنی ہیں۔ ہم جب بھی آخرت کی بات کرتے ہیں نا، یا اپنے ذہن میں پلان بھی کرتے ہیں، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلان اباؤٹ اور ہیئر آفٹر۔ آخرت کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ شاندار، اللہ کا میں کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج رجب کے شروع میں ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخش دی۔ یہ بالکل زبردست ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں۔ اب آج بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، اللہ کا مہینہ بھی ہے، تو چلو یار زندگی بدلتے ہیں نا، جو ہو گیا پیچھے بڑی خطائیں ہوئی، لیٹس ڈو پازیٹیو۔ لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا کہ سارے آج اجتماع میں آنے والے توبہ کر جائیں، آج سے نیک بن جائیں، گناہ چھوڑ دیں، آخرت کی فکر شروع کر دیں۔ نہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کیا کرتا ہے کہ بس اگلے مہینے شعبان سے شروع کر دوں گا نماز، بس رمضان سے تو پکا بے نمازی بن جاؤں گا۔ اچھا کمال دیکھیں، ہمارے کھانے والے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار کل سے کھانا کھاؤں گا، کھانا ابھی کھانا ہے، نماز رمضان سے شروع کرنی ہے۔ پیسے کمانے کی باری ہو، یار آج ہی کوئی طریقہ بتاؤ نا، بندہ کہتا ہے کل آنا، یار کل چھوڑ بھائی، ابھی بتاؤ نا کیسے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار آج بتاؤ۔ نہیں، پیسے کمانے کے لیے آج کرنا ہے، راتوں رات امیر ہو، نیکیاں یار بعد میں کر لوں گا۔ باہر ملک کا ویزا لگانے کا کوئی بتائے، نیا کاروبار بتائے، بندہ کہتا ہے بھائی کل نہیں، آج نہیں، ابھی بتاؤ۔ اللہ اکبر، نیکیوں کے معاملے میں کل بعد میں، کل کبھی نہ آئی تھی نہ کبھی آئے گی، یاد رکھیے گا۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کلام، یہ فرمان یاد کر لو، فرماتے تسویف، ایک بڑا کمال کا لفظ ہے تسویف، اس کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ میں ان قریب نیکیاں کر لوں گا۔ یہی تو کر رہے ہیں نا ہم، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ مولانا صاحب بات بالکل اچھی کر رہے ہیں، میرے بیان پر بھی کسی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، بس تھوڑی یہ شادی وادی ہو جائے، بس یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے، تھوڑا سا بس یہ معاملہ نپٹ جائے، پھر بس میں اللہ ہی کروں گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تسویف، اس کا مطلب یہ سوچنا کہ ان قریب نیکیاں کر لوں گا، یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے، شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے۔ عموماً شیطان اس کے ذریعے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان کا خطرناک ایسا کمال کا وار ہے، وہ یہ نہیں کہتا توبہ نہیں کرنی۔ اچھا مثال کے طور پر شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے، اتنا اچھا بیان ہو رہا ہو کہ نہیں توبہ نہیں کرنی، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی توبہ کیوں نہیں کرنی ہے، تو کہتا اچھا کرنی ہے، تھوڑے دنوں بعد کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مکار کا وار سمجھو، وہ ہمیں توبہ سے دور نہیں کرتا، بس تھوڑی سی نیت کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی شیطان کا وار ہے کہ ان قریب کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا، بس اب نہیں کروں گا۔ نہیں، ابھی کرنا ہے، فیصلہ آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سنیے جہنم میں کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ تعالی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی، اُفٍ لِسَوْفَ اُفٍ لِسَوْفَ، یعنی تف ہے ان قریب پر، تف ہے ان قریب پر۔ مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کہتے رہے کہ کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، ان قریب کر لوں گا۔ میرے اس انداز پر تف ہے، افسوس ہے، اور اسی انداز نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دیا۔ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کر رہی ہے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس نماز شروع کر دوں گا، اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا، اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا، فلاں حرام کام تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا، بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر سود چھوڑ دوں گا، رشوت لیتا ہوں، رشوت دیتا ہوں، بس ایک گھر بن رہا ہے، گھر پورا ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا۔ یہ کل نہیں آنی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ شیطان آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا، اور اسی دوران موت آ کر آپ کو لے جائے گی۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان پلاننگ کر رہا ہے، کئی لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی آسرے پہ قبر میں چلے جاتے ہیں کہ بس شراب تو پی رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں میں چھوڑ دوں گا، بس یار تھوڑے دنوں کی بات ہے، جوا چھوڑ دوں گا۔ وہ تھوڑے دن آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ گناہ میں اور بندہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے، جو ہم جلدی نہیں کر رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں
7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں، فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آئے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں؟ غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے؟ کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا. تو مالداری فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدارا یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آزاد سلامت ہے نا. اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں، پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. اب سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ بالکل خلاف معمول تھا. نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، پس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا، میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا. اللہ اکبر. 2 باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام نبی پاک کے ایک ایک عمل کو کتنا غور سے دیکھتے تھے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا، اچانک نبی پاک نماز کے بعد کھڑے ہو کے چلے گئے. اسی طرح ایک اور جگہ پیارے آقا مسکرائے تو صحابہ نے کہا حضور ایسے موقع پر تو آپ نہیں مسکراتے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں نبی پاک کی ایک ایک ادا کو کتنا نوٹ کرتے تھے صحابہ کرام، کتنا نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے. اللہ صحابہ کرام کے بازارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ آج ہمیں نبی پاک کے سارے واقعات مل رہے ہیں کہ آقا مسکراتے کہتے تھے کیسے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، مبارک چلنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ صحابہ کرام دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، اور ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی. سبحان اللہ. جبھی تو دل سے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. لیکن اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ نبی پاک نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد سکون سے تشریف فرما رہتے، بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ صدقہ دے دو. نہیں،
نبی پاک نے نیکی میں جلدی فرمائی، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. پیارے آقا تو سبحان اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیتیں ملتی ہیں، مگر ہماری تربیت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیا، اب اس میں جلدی کر